بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک دلچسپ معلومات دینے جا رہے ہیں۔ کیا جہاز میں سفر کرنے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ سن 1971 میں ماہر طبیعیات جوزف ہافیلے اور رچرڈ کیٹنگ اپنے ساتھ ایک کمرشل پرواز پر اٹامک گھڑیاں لے گئے۔ اٹامک گھڑیاں اتنی مستحکم ہوتی ہیں کہ یہ 3 کروڑ سال میں صرف 1 سیکنڈ پیچھے رہتی ہیں۔ ان گھڑیوں کے ساتھ پہلے مغرب پھر مشرق کی طرف سفر کیا گیا۔ وہ بعد میں انہیں واپس واشنگٹن ڈی سی میں اپنی لیب میں لے آئے۔ انہوں نے ان اٹامک گھڑیوں کا موازنہ ان گھڑیوں کے ساتھ کیا جو سارا وقت ایک ہی جگہ پر موجود تھیں، مگر ان گھڑیوں کا وقت ایک جیسا نہیں تھا۔ سفر کرنے کے عمل نے بظاہر وقت کے گزرنے پر اثر ڈالا۔ ناظرین، یہ تجربہ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کے بنیادی اصول کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کے تحت ٹائم یونیورسل یعنی یکساں نہیں ہے۔ آپ جتنا تیز سفر کریں گے، آپ کے لیے وقت اتنا ہی آہستہ سے چلے گا۔ اگر آپ طیارے کے ذریعے لندن سے نیو یارک جاتے ہیں تو آپ کی گھڑی زمین پر چھوٹی گھڑی کے مقابلے میں 1 سیکنڈ کا 1 کروڑواں حصہ پیچھے ہوتی ہے۔ فرق بہت کم ہوتا ہے، لیکن بہرحال آپ کی عمر اس سے کہیں زیادہ آہستہ ہو جائے گی اگر آپ گھر پر رہتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور پیشگوئی کہتی ہے کہ کشش ثقل کا بھی وقت پر اثر ہوتا ہے۔ زمین کے کشش ثقل کی کھینچ سے جتنا دور جایا جائے، وقت کی رفتار تیز ہوتی جاتی ہے۔ یہ ہمارے جسم پر بھی اثر کرتا ہے، جس کا مطلب ہے ہمارے سر کی عمر پیروں سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بار پھر بات وہی ہے کہ اثر بہت کم ہوتا ہے، لیکن جب زمین سے فاصلہ بہت دور ہو جاتا ہے تو یہ فرق بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ان تمام چیزوں کے باوجود زمین ایک بڑی کائنات میں ایک چھوٹا سیارہ ہے۔ بلیک ہولز کے گرد ایسی بڑی اشیاء ہیں جن کی کشش ثقل کے کھینچنے کی قوت کسی بھی سیارے سے بہت زیادہ ہے، اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والے اضافیت کے اثرات کہیں زیادہ واضح ہوتے جاتے ہیں۔ ناظرین، جیسے جیسے آپ بلیک ہول میں گر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے قریب میں زیادہ فرق نہیں دیکھتے۔ آپ کی گھڑی اور آپ کی نبض چلنے میں آپ کو زیادہ فرق محسوس نہیں ہوگا۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ کے طیارے میں ایک ایسا آلہ ہے جو آپ کو بلیک ہول سے باہر کائنات کو دیکھنے کی سہولت دے تو آپ ایک عجیب چیز دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ واقعات بہت تیزی سے گزر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کے طیارے میں ایک ایسا آلہ ہے جو آپ کو بلیک ہول سے باہر کائنات کو دیکھنے کی سہولت دے تو آپ ایک عجیب چیز دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ واقعات بہت تیزی سے گزر رہے ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ زمین کو ٹیلیسکوپ سے دیکھیں گے تو آپ زمین اور انسانوں کا مستقبل دیکھ کر محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ ایسے لگے گا کہ آپ تیز رفتار سے چلنے والی فلم دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو زمین سے کسی ٹی وی چینل کا سگنل ملے تو آپ دنیا کے اختتام تک سارے پروگرام دیکھ سکیں گے۔ ناظرین، اس سے ہٹ کر فرض کریں کہ آپ بلیک ہول سے محفوظ فاصلے پر ایک اسپیس اسٹیشن پر ہیں اور آپ اپنے ساتھی کو بلیک ہول میں گرتے دیکھ رہے ہیں۔ آپ زیادہ عجیب چیز دیکھیں گے۔ اگر وہ آپ کی جانب ہاتھ ہلائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے وہ بلیک ہول کے قریب جائیں گے، ان کے ہاتھ ہلانے کی رفتار آہستہ سے آہستہ ہوتی جائے گی۔ اسپیس اسٹیشن سے باہر لگائی ہوئی گھڑی اس کے اندر لگی ہوئی گھڑی کے مقابلے میں آہستہ چل رہی ہوگی۔ ناظرین، اس اثر کو ہالی ووڈ کی فلم انٹرسٹیلر میں دیکھا گیا، جہاں خلا باز بلیک ہول کے قریب ایک سیارے پر جاتے ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دوران کائنات ان کے بغیر آگے بڑھ گئی، اور اس سوال کے منطق نہیں بنتی کہ وقت بلیک ہول کے قریب یا دور ٹیک والا وقت ہے۔ نظریہ اضافت کے مطابق وقت جیسی کوئی چیز نہیں۔ ہم باہر سے تو یہ نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن بلیک ہول میں گرنے والا ہمارا ساتھی جب بلیک ہول کے اس مقام تک پہنچ جائے گا جہاں سے واپس آنا ناممکن ہوگا تو اس سے آگے یہ مسافر بلیک ہول کے درمیان میں کھینچا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا وقت کا تجربہ بنیادی طور پر تبدیل ہو سکتا ہے۔ وہ شاید ماضی اور مستقبل میں جانے کے قابل بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بلیک ہول سے باہر ہماری عام زندگی میں ہم اپنی مرضی سے خلا کے تینوں ڈائمینشنز میں چل سکتے ہیں، لیکن چوتھی ڈائمینشن میں مسلسل ہم آگے ہی چلتے ہیں جو کہ وقت ہے۔ لیکن بلیک ہول کے کنارے پر جس مقام سے واپس آنا ممکن نہیں ہوتا، چیزیں الٹی ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس کے اندر خلا باز مسلسل خلا میں بلیک ہول کے مرکز کی جانب سفر کرنے پر مجبور ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ خلا باز ماضی یا مستقبل میں جانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ
سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلیک ہول ایک ٹائم مشین کی طرح ہو سکتا ہے جو اس میں داخل ہوگا۔ وہ اس لمحے جب وہ بلیک ہول میں داخل ہوا وہاں سے لے کر ماضی میں جب بلیک ہول وجود میں آیا وہاں تک کا سفر کر سکے گا۔ ناظرین، لیکن اس سب میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنا ہم اس سب کو سمجھ سکتے ہیں، بلیک ہول کے اندر جانے والا وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا، لہٰذا مستقبل سے کوئی بھی شخص اس طریقے کا استعمال کر کے ہمارے پاس زمین پر نہیں آ سکتا۔ لیکن جو کچھ ممکن ہے اس کو سمجھنا ماہر طبیعیات کو آئنسٹائن کے نظریات کے انتہائی درست ٹیسٹ فراہم کر سکتا ہے اور وقت کہلائے جانے والی چیز کو مزید گہرائی سے سمجھنے کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔